ان زخموں کے درد کو محسوس کرنے کی کوشش کی تو اپنے آپ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ شیرو نے نیند میں ہی اسے پھولوں کی طرح اپنی آغوش میں لے کر اسے اپنے نیچے کر لیا۔ اس طرح کرنے سے نکہت کا من جھوم اٹھا، ایک جھرجھری سی پورے جسم میں پھیل سی گئی تھی۔ نکہت خود کو بھول کر شیرو کی آغوش میں آنکھیں بند کیے ایسے ہی لیٹ گئی اور اس کے اپنے ہاتھ شیرو کی پیٹھ پر چلے گئے۔ نکہت جو رات بھر سو نہیں پائی تھی، اب شیرو کی آغوش میں آتے ہی اسے ایسے نیند آئی جیسے اس نے نیند کی گولی کھا لی ہو۔ شیرو کی چوڑی مضبوط چھاتی سے لگی نکہت اس کے مضبوط جسم کو اپنا نازک بدن سونپ کر نیند کی وادیوں میں کھو گئی۔ 6 بجے جب کسی نے دروازہ کھولا تو نکہت کو بیوی کی طرح شیرو کی آغوش میں دیکھ کر اس کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ زرینہ اور صابرہ ٹائم سے اٹھ گئی تھیں۔ بچوں کو کالج، سب کو واپس جلدی پہنچنا ضروری تھا۔ بھیجنے کے لیے زرینہ جلدی سے تیار ہونے کے لیے نہانے چلی گئی اور صابرہ کو کہہ دیا کہ وہ نکہت کو بھی جگا دے۔ صابرہ نکہت کو اٹھانے ساتھ والے کمرے میں گئی تو وہاں نہیتا اور رحیلہ صبا سو رہی تھیں۔ پھر وہ اگلے کمرے میں گئی تو وہاں ناصرہ کے ساتھ مہرین سو رہی تھی۔ نکہت کو یہاں بھی نہ پا کر صابرہ کو لگا شاید نکہت اٹھ چکی ہے۔ پھر اسے شیرو کا خیال آیا۔ وہ شیرو کو اٹھانے کے لیے اس کے کمرے میں گئی تو دروازہ کھولتے ہی سامنے شیرو کے ساتھ نکہت کو سوتا ہوا دیکھ کر صابرہ کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ ویسے تو یہ اتنا عجیب نہیں تھا کیونکہ نکہت شیرو کی خالہ ہی تو تھی، مگر جس طرح وہ شیرو سے چپک کر اس کی آغوش میں سو رہی تھی وہ اس کی بیوی ہی لگ رہی تھی۔ اوپر سے شیرو کا دھڑ پورا بے پردہ تھا۔ نکہت بھی نہایت ہی سکون سے اس سے چپکی پڑی تھی اور شیرو کا ایک ہاتھ اور پوری ٹانگ نکہت کے اوپر تھی۔ شیرو نکہت کسی بچی کی طرح سمائی ہوئی تھی۔ اتنا تو صابرہ کو پتہ ہی تھا کہ نکہت ایسی نہیں ہے اور نہ ہی دونوں میں ایسا کوئی رشتہ ہے۔ کپڑوں سے بھی پتہ چل رہا تھا کہ کچھ ہوا تو ہے نہیں، مگر شیرو کی باہوں میں اس حالت میں نکہت کو سکون سے سوتا دیکھ کر صابرہ کو بڑا اچھا لگ رہا تھا۔ صابرہ بنا آواز کیے بیڈ کے قریب آئی اور نکہت کو بلایا۔ نکہت جو رات بھر ٹھیک سے سو نہیں پائی تھی، شیرو کی باہوں میں آ کر ہی اسے بہترین نیند آئی تھی۔ گہری نیند میں ہونے کی وجہ سے اسے پتہ بھی نہیں چلا۔ صابرہ نے جب اسے بلایا، صابرہ نے نکہت کو ہوش میں نہ آتا دیکھ کر 1-2 بار اسے اور بلایا، لیکن پھر بھی جب وہ نہ ہلی تو اس نے نکہت کو چٹکی کاٹی۔ نکہت کی درد سے آنکھ کھل گئی اور اپنی بہن کو دیکھ کر اس کی نیند اڑ گئی۔ نکہت کیا ہے باجی،
صبح صبح کیوں تنگ کر رہی ہو؟ صابرہ آہستہ سے. تنگ کر رہی ہوں کہ بچی خود کو دیکھ کیسے سو رہی ہے اس کے ساتھ. بیٹا ہے، میاں نہیں ہے. چل اٹھ، بچوں کو کالج بھی بھیجنا ہے. باجی دیکھ لیتی تو کیا کہتی؟ نکہت نے جب خود کو اس طرح شیرو کے نیچے پایا تو اسے بھی شرم آ گئی. آہستہ سے اس نے شیرو کی ٹانگ اور بازو اپنے اوپر سے ہٹائے، جس میں صابرہ نے بھی مدد کی. شیرو نیند میں ہی دوسری سائیڈ کو پلٹ گیا تو صابرہ کی نظر اس کی پیٹھ پر بنے نشانوں پر پڑی. صابرہ، ہائے ہائے، یہ سب کیا ہے؟ صابرہ شیرو کی یہ حالت دیکھ کر اچانک ہی رونے کو ہو گئی، لیکن نکہت نے جلدی سے اٹھ کر اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا. نکہت، اسے سونے دو باجی، میں سب بتاتی ہوں آپ کو. آپ میرے ساتھ چلو. صابرہ شیرو کو ہی دیکھ رہی تھی اور نکہت نے شیرو پر پھر سے چادر ڈال دی اور صابرہ کو لے کر کمرے سے باہر آ کر دروازہ بند کر دیا. صابرہ، یہ کیا ہوا ہے شیرو کے ساتھ؟ کس نے کیا ہے یہ؟ کیا کل رات؟ نکہت، نہیں، کل رات تو سب کے سامنے ہی ہوا تھا نا سب کچھ. یہ سب گاؤں آنے سے پہلے ہی ہوا ہے اس کے ساتھ. باجی کے گھر ہی تھا تب. اب چلو سب بتاتی ہوں میں. یہاں کوئی سن لے گا. پہلے بچوں کو بھیج دیتے ہیں، پھر آرام سے بات کروں گی. ویسے بھی باجی سے بات کرنی ہے مجھے، کل جو کچھ ہوا اس کے بارے میں. صابرہ، باجی سے کیا بات کرنی ہے؟ نکہت، آپ کے سامنے ہی کروں گی. اتنا سن لو کہ کل شیرو کو پھنسانے کی کوشش کی گئی تھی اور یہ زبیر کا ہی کام ہے. صابرہ، کیا؟ یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ نکہت، میں صحیح کہہ رہی ہوں. اب چلیں، پہلے بچوں کو جگا لیں. نکہت اور صابرہ نے سب کو جگا دیا اور سب اٹھ کر جلدی سے نہانے کے لیے اوپر اور نیچے بنے باتھ روم میں باری باری سے گھسنے لگے. ناصرہ تو اٹھتے ہی پہلے شیرو کے کمرے میں گئی اسے دیکھنے. شیرو آرام سے سویا پڑا تھا. ناصرہ نے پیار سے شیرو کے گال پر کس کیا اور اس کی پیٹھ سے چادر ہٹا کر وہاں پر ہاتھ پھیر کر اس کا درد محسوس کرنے کی کوشش کرتے ہوئے اس نے وہاں بھی چوم لیا. ناصرہ من ہی من میں، مجھے معاف کر دینا. میرے بھائی نے ہی تمہارے خلاف اتنا کچھ کر دیا. میرا بس چلے تو تمہارا بردر میں اپنے اوپر لے لوں. تم ہی میرے سب کچھ ہو. تمہیں میری بھی عمر لگ جائے. شیرو کو ایک بار پھر سے چومنے کے بعد ناصرہ وہاں سے ہٹ کر باہر آنے لگی تو مہرین بھی وہیں آ گئی. ناصرہ، مہرین تم یہاں؟ مہرین، ہاں باجی، وہ کالج جانا ہے تو سب باتھ روم بزی ہیں. میں نے سوچا شیرو کے کمرے میں بھی تو ہے نا باتھ روم، میں اسی میں نہا لیتی ہوں. ارے ہاں، مجھے تو خیال ہی نہیں رہا. تم نہا لو، میں بھی اپنے کپڑے لے آتی ہوں اور یہیں نہا لیتی ہوں. ناصرہ جیسے ہی کمرے سے باہر نکلی، مہرین نے دروازہ بند کیا اور سیدھا شیرو کے پاس چلی گئی.
شیرو کو ایسے سکون سے سویا دیکھ کر مہرین کو بڑا اچھا لگ رہا تھا۔ اسے یاد آیا کہ کیسے شیرو اسے نیند سے جگاتا تھا۔ گھر مہرین نے شیرو پر جھک کر اس کے گال پر اپنے گلابی ہونٹوں سے ایک کس کیا۔ مہرین کا تن من مچل گیا۔ اتنے سے ہی لمس سے جو اس نے خود ہی کیا تھا۔ اپنی اس حرکت پر خود ہی شرما گئی۔ مہرین، بدھو کہیں کے، پتہ نہیں کب سمجھو گے مجھے۔ پیار کے اس میٹھے احساس اور اس پیار بھرے کس کے نشے میں شرماتی وہ بھاگ کر باتھ روم میں گھس گئی۔ نہاتے وقت بھی وہ بس شرمائے جا رہی تھی اپنی اس حرکت پر۔ جب باتھ روم سے باہر آئی تو ناصرہ کمرے میں ہی تھی اور شیرو کے پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ مہرین، چلے باجی، آپ بھی نہا لیجیے، اسے میں جگا دیتی ہوں اب، ورنہ آج بھی چھٹی ہو جائے گی اس کی۔ ناصرہ، ٹھیک ہے، ویسے تو میں اسے آج کالج جانے نہیں دینا چاہتی، لیکن وہ بھی تو ضروری ہے۔ ناصرہ اٹھ کر باتھ روم میں چلی گئی۔ مہرین کے گیلے بالوں سے ابھی پانی کی کچھ بوندیں ٹپک رہی تھیں۔ مہرین کے دل میں ایک خیال آیا۔ جلدی سے اس نے دروازے کو کنڈی لگائی اور شیرو کے پاس آ کر اس کے اوپر جھک کر اپنے گیلے بال شیرو کے چہرے پر گرا دیے۔ گیلے بالوں سے گرتی وہ چند بوندیں جب شیرو کے چہرے پر پڑیں تو اس کے جسم میں ہلچل ہوئی۔ وہ نیند سے جاگنے لگا۔ مہرین نے ایک دو بار اپنے بال اس کے چہرے سے ہٹائے اور پھر گرائے۔ شیرو کی آنکھ اس طرح کرنے سے کھل گئی۔ شیرو نے آنکھیں کھولیں اور سامنے مہرین کے چہرے پر مسکان دیکھ کر وہ کچھ دیر ایسے ہی دیکھتا رہا۔ مہرین، جو شیرو کے ساتھ شرارت کر رہی تھی، اب وہ شرمانے لگی۔ مہرین، ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ تمہیں جگانے آئی تھی، چلو اٹھ جاؤ، کالج بھی جانا ہے۔ مہرین بڑی مشکل سے بول رہی تھی۔ اندر سے اس کی دھڑکنیں اتنی زیادہ بڑھ گئی تھیں کہ اسے وہاں بیٹھے رہنا بھی مشکل ہو رہا تھا۔ کہاں شیرو کو سویا ہوا دیکھ کر وہ کسی نئی نویلی دلہن کی طرح شیرو کو اپنا شوہر سمجھ کر شرارتیں کرتی جگا رہی تھی، اور اب شیرو کے اس طرح دیکھنے سے وہ شرم سے ڈوبتی جا رہی تھی۔ شیرو، جگانے آئی تھی یا نہلانے؟ بہت خوبصورت لگ رہی ہو تم اس طرح، اور مجھے بھی اچھا لگا تمہارا اس طرح اٹھانا۔ مہرین کا دل تو شیرو کی ان باتوں سے اچھلنے لگا۔ وہ خود کو کنٹرول نہیں کر پا رہی تھی۔ مہرین، اسی طرح ہمیشہ جگاتی رہوں گی تمہیں، اتنا کہہ کر وہ ہرنی کی طرح اچھلتے ہوئے باہر بھاگ گئی۔ شیرو من ہی من میں، یہ بھی شرارتیں کرنا سیکھ رہی ہے، سچ میں کتنی بھولی بھالی ہے یہ۔ میں فریش ہونے کے لیے باتھ روم میں جانے لگا تو اندر سے کسی کے نہانے کی آواز آ رہی تھی۔ میں واپس اپنی جگہ بیٹھ گیا۔ کچھ دیر بعد ناصرہ باجی باتھ روم سے باہر نکلیں تو وہ اس وقت بالکل کسی
تازہ کھلے ہوئے گلاب سی لگ رہی تھیں۔ دانت گلابی کمبینیشن کے اس پھولوں والے سوٹ میں ان کا گورا رنگ گلابی رنگت ہی دکھا رہا تھا۔ اوپر سے بالوں سے گرتی وہ اوس کی بوندیں۔ میں باجی کو ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ میرے پاس آئیں اور مجھے گلے سے لگا لیا۔ ناصرہ باجی، تو ٹھیک تو ہے نا؟ اب طبیعت کیسی ہے تمہاری؟ شیرو: میں بالکل ٹھیک ہوں باجی، آپ فکر نہ کرو۔ ناصرہ باجی: فکر کیوں نہ کروں؟ کل تمہارے ساتھ اتنا کچھ ہو گیا۔ شیرو: باجی، میں سچ کہتا ہوں، میں نے کچھ نہیں کیا۔ ناصرہ باجی: جانتی ہوں میں کہ تو نے کچھ نہیں کیا، تم ایسا کر ہی نہیں سکتے۔ جس نے بھی یہ کیا ہے اسے اس کی سزا ضرور ملے گی۔ چل تو اب تیار ہو جا، کالج بھی جانا ہے۔ ناصرہ باجی نے میرے گالوں پر کس کیا اور مسکراتے ہوئے باہر چلی گئی۔ میں بھی تیار ہونے کے لیے باتھ روم میں گھس گیا۔ نکہت اور صابرہ جب اپنے کمرے میں گئیں تو زبیر سویا ہوا تھا۔ زبیر کو دیکھ کر تو ایک بار نکہت کو غصہ آیا، مگر خود کو قابو کرتے وہ اپنا بیگ اٹھا کر دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ صابرہ نے ہی زبیر کو جگایا اور اسے تیار ہونے کو کہا۔ 7:30 بجے تک سب نے نہا لیا تھا۔ نائلہ کو بخار ہو گیا تھا، اس لیے زرینہ، صابرہ اور نکہت جلدی سے بچوں کے لیے خود ہی ناشتے کی تیاری میں لگی تھیں۔ زبیر سب کے ساتھ ناشتہ کرنے بیٹھا تھا، لیکن کوئی اس سے بات نہیں کر رہا تھا سوائے صبا اور نہیدہ کے، یا پھر اس کی ماں زرینہ ہی اس سے بات کر لیتی۔ آتے جاتے نکہت کو کچن سے ہی باہر نہیں آ رہی تھی۔ زبیر کو وہ دیکھنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ سرور بچوں کے ساتھ ہی موجود تھا۔ دلدار کھیتوں میں جا چکا تھا اور بختیار صبح ہی گھر آیا تھا، جو ابھی سو رہا تھا۔ میں جب تیار ہو کر نیچے آیا تو نائلہ مامی کی طبیعت کے بارے میں پتہ لگتے ہی مجھے رات کا منظر یاد آ گیا۔ مجھے نائلہ مامی کی فکر ہونے لگی۔ میں جلدی سے ان کے کمرے میں گیا تو نائلہ مامی بیڈ پر کمبل لیے لیٹی ہوئی تھیں۔ شیرو: مامی، آپ ٹھیک تو ہیں؟ میری وجہ سے آپ؟ نائلہ مامی: شش، میں بالکل ٹھیک ہوں، بس تھوڑا سا بخار آ گیا ہے اور تھکن ہو گئی ہے، اس لیے دوا کھا کر آرام کر رہی ہوں۔ تو میری فکر مت کر، تو بتا اب تیری طبیعت کیسی ہے؟ اب تو ٹھیک ہے نا؟ شیرو: سوری مامی، مجھے پتہ ہی نہیں چل رہا تھا میں کیا کر رہا ہوں۔ نائلہ مامی: میں نے کہا نا میں ٹھیک ہوں، تو نے کچھ نہیں کیا۔ آج تھوڑا آرام کروں گی تو ٹھیک ہو جاؤں گی۔ مجھے تو تیری فکر تھی، اب تو ٹھیک تو ہے نا؟ شیرو: میں بالکل ٹھیک ہوں، لیکن مجھے اچھا نہیں لگ رہا۔ نائلہ مامی: میرا پیارا بیٹا ہے نا تو؟ کیا میں تیرے لیے اتنا بھی نہیں؟ اگر میں نہیں کروں گی تو اور کون کرے گا؟ چل اب میری فکر نہ کر، جا کر ناشتہ کر لے، پھر تجھے جانا بھی ہے۔ شیرو: میں نہیں جاؤں گا آج کالج، آج آپ کی خدمت کروں گا آپ کے پاس رہ کر۔ نائلہ مامی: میرا پیارا بیٹا کتنا پیار کرتا ہے مجھے۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، میری فکر چھوڑو، چپ چاپ کالج جا، ورنہ باجی کیا کہے گی
کہ تجھے پاس بٹھا کر پاؤں دبواتی رہتی ہوں۔ چل جا، بھاگ۔ ویسے بھی رات کو اچھی طرح خدمت کر تو دی تھی تم نے،